حمد و صلاۃ و سلام احکام فقہیہ درس نمبر 3۔ آج ہم سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے جی، دوران نماز ہاتھوں کو چادر میں چھپانا۔ تو دوران نماز ہاتھوں کو چادر میں چھپانا یہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو چادر میں چھپانا یہ دو طرح پر ہے۔ ایک تو طریقہ یہ، ایک تو اس طرز پر ہے کہ ایسے چھپائے جائیں کہ آپ کو نماز میں کھولنے میں دقت نہ آئے۔ دوسرے یہ ہیں کہ ایسے طریقے سے ان کو چھپانا کہ جب نکالنے پڑے تو ان کو نکالنے میں انسان کو دقت پیش آئے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ تو بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس کے متعلق ابن عابدین شامی نے اور صاحب بحر شریعت نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے ان کی بات کا رد فرمایا ہے، یعنی ابن عابدین شامی کا رد فرمایا۔ صاحب بحر شریعت تو بعد کے ہیں، صاحب بحر شریعت نے بھی میرا جہاں تک اندازہ ہے تو ابن عابدین شامی سے ہی نقل کر کے لکھا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ابن عابدین شامی کا اس مسئلہ کے اندر رد فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ایسے طریقے سے نماز کے اندر ہاتھ چھپانا کہ نکالنا دشوار ہو جائے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی۔ اگر اس کے علاوہ چھپائے جائیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اگر مسافر نے قصر کی بجائے پوری نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر مسافر قصر کی بجائے پوری نماز پڑھتا ہے تو جناب والا، چونکہ قصر کرنا سفر کے اندر جب وہ 52 کلومیٹر کا فاصلے کا مسافر ہے اور گھر سے یا شہر سے یا دیہات سے نکل آیا ہے سفر کی نیت سے، 15 دن کم کے ارادے سے وہ مسافر ہے، اور اب اگر وہ پڑھتا ہے 2 کی 4 پڑھتا ہے تو قصر کرنا اس پر واجب تھا۔ اب اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھی کہ قعدہ بھی کیا، دوسرا قعدہ بھی کیا کہ بیٹھا دوسری رکعت میں، تو اس کی فرض ادا ہو گئے، البتہ اس کے لیے نماز کا اعادہ کرنا یہ پھر واجب ہوگا، یعنی نماز کو لوٹانا اس کے لیے واجب ہے، پھر اب اس کی نماز کا کاملیت پائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے جی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے، یہ 40 دن ایمان نہیں رہتا، یا پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ سب باتیں جھوٹ ہے، یہ ساری وہم پرستی ہے، یہ ساری ہندوانہ سوچیں ہیں۔ ہندوؤں نے پاکستان تو چھوڑ دیا، یہ علاقہ تو چھوڑ دیا، یہ خطہ تو چھوڑ گئے، لیکن ہم نے ان کی رسم و رواج اور ان کی سوچ و افکار کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ مرنا دے اتنے پتہ نہیں پاکستان میں عالم ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، بتاتے ہیں، اور یعنی کہ اب تک ہم نے ان سے وہ جو ہے نا، یہ اس خطے کی کوئی طبیعت ہے لوگوں کی، یہ بڑے جلدی اثر پکڑتے ہیں۔ یہ ہمارا جو پاکستانی خطہ ہے نا، اس کی خاصیت ہے، بھارت والے بھی اسی طرح ہے، یہ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دیگر علاقوں کے لوگ سخت دل ہیں، وہ اتنے جلدی متاثر نہیں ہوتے، یہ جس کے ساتھ 4 دن رہیں اسی کا رنگ اپنا لیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے، تو اگرچہ وہ خود نجس العین ہے، لیکن نام تو نام ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے۔
لحم الخنزیر۔ اور اگلا سوال ہے جی، نمازی کے آگے سے گزرنا۔ بعض لوگوں میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی نمازی کے آگے سے جو چیز بھی گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کو گناہ کتنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، لا یقطع الصلاۃ شیء، کوئی شے صلاۃ کو نماز کو نہیں توڑتی، کسی چیز کا گزرنا نماز کو توڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی جان لے کہ اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے اور نماز کے درمیان حائل ہونے میں کتنا گناہ ہے، تو اس کے لیے ایک صدی رکے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ گزرنے والا شخص انتہا کا گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس کے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ہے صحیح مسئلہ۔ باقی یہ میں آپ کو ایک کتاب کا تعارف کراتا چلوں، حل کی رسومات، نظریات اور اوہام کی شریعت۔ یہ مفتی وزیر احمد صاحب ہیں، غالباً ان کا ایک بازو بھی کٹا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی ملکہ عطا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بہت ایک یہ کتاب اور ایک ان کی ایک اور کتاب، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دونوں کتابیں باکمال ہیں فقہ کے اندر۔ ان کی اس کے اندر انہوں نے یہ وہمی چیزیں جو ہوتی ہیں، بلی گزر گئی سامنے سے، ساری جاہلانہ رسومات کا رد فرمایا، اور یہ قبور پیشہ ورانہ عصری معاملات اور